اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے خوش قسمت لوگ جنہیں اپنے پیر و مرشد کی وجہ سے یا بہت کثرت سے ریگولرلی درود شریف پڑھنے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو درود شریف کی محفل ہوتی ہے اس میں انہیں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ سے ایک بہن کا ایک مشاہدہ شیئر کرتی ہوں۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ جب سے انہوں نے باقاعدگی سے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور کافی زیادہ تعداد میں وہ درود شریف پڑھتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ ان کے دل میں بھی یہ حسرت جاگی کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو، وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں بہت لگن سے درود شریف پڑھ رہی تھی کہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگی اور خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں گیٹ پر بیٹھے جب اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں اس خیال سے رونا شروع کر دیتی ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی محفل میں شامل ہونا تھا، میں تو یہاں گیٹ پر رکی ہوئی ہوں۔ تو میں بہت تڑپ تڑپ کر روتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا رونا اس تڑپ کے ساتھ جاری تھا کہ اچانک مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ آواز دے رہے ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز سنتی ہوں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بہرحال اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، دل میں حسرت اور شدت پکڑ لیتی ہے اور پھر میرے دل میں یہی دعا ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی محفل میں بلاوا عطا کر دیجئے، مجھے وہاں شامل کر لیجئے۔ یہ کہتی ہیں کہ 2 دن بعد میری ایک عزیزہ نے مجھے کال کیا اور مجھے کہتی ہیں کہ تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سی عرضی ڈالی ہے؟ یہ کہتی ہیں، میں حیران ہوتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یقیناً تم نے کوئی عرضی ڈالی ہے جو تم جانتی ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ہم سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، درود شریف کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک طرف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں بہت باادب طریقے سے، ایک طرف عورتیں باادب ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس بیٹی کو اندر لے کر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، وہاں دروازے پر تم بیٹھی ہوتی ہو، تم شدت سے رو رہی ہوتی ہو، تمہیں لے کر آتے ہیں اور تمہیں سب عورتوں کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ تمہارا سر مسلسل جھکا ہوا ہے اور تم مسلسل رو رہی ہو۔ تھوڑی دیر میں محفل برخاست ہو جاتی ہے، تمام حاضرین محفل اٹھ کر چلے جانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن تمہاری حالت ایسے ہے کہ جیسے تمہیں کچھ معلوم نہیں اور تم اس محفل سے نہیں جانا چاہتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تمہیں تمہاری جگہ سے اٹھا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں۔ بس یہ اتنا سا خواب دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں بتاؤں۔ اب یہ بہن کہتی ہیں کہ جن کے متعلق خواب دیکھا گیا تھا، یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی تو وہ ایسے تھا گویا کہ جیسے نہ میں نیند میں تھی اور نہ پوری طرح ہوش میں تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میری دعا جتنی شدت اختیار کر چکی تھی تو بس جب میری عزیزہ نے مجھے یہ خواب سنایا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے دل کو قرار اور سکون آ گیا ہو اور میری حسرت کو جواب مل گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب کرے، پل پل رحمت والی حاضری نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔